رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار قصی نے قریشی کے قبیلے بنو عبد الدار کو خانہ کعبہ کی چابی عنایت فرمائی، اور یہ پھر ان کے اس میں اختیار میں تھا کہ وہ جس کو چاہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یعنی قیام مکہ کے دوران پہلے 13 سال اسی دوران ایک دفعہ بنو عبد الدار کے عثمان بن طلحہ جو اس وقت اس قبیلے سے کلید بردار تھے، یعنی چابی ان کے پاس تھی، انہیں کہا کہ مجھے ذرا عثمان مجھے چابی دو، میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا قبیلہ اور وہ اس وقت شدید اسلام دشمنی میں اس کیفیت کے اندر تھے۔ انہوں نے انکار کیا اور بہت غلیظ زبان استعمال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہ یاد رکھنا ایک وقت ابھی وہ آنے والا ہے جب چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں۔ یہاں اس کہانی میں، اس واقعے میں تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لیڈرشپ تھی جو انہوں نے ہمیں سکھائی کہ اپنی دعوت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے اقامت کے حوالے سے بالکل یقین کامل تھا۔ جیسے کل کا سورج طلوع ہونا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ یہ دعوت اور یہ دین غالب ہو کے رہے۔ اس یکسوئی کے ساتھ آپ نے فرمایا، یہ اور واقعات میں بھی آئے گا، یہ یقین اور یہ اعتماد۔ ہم اپنے حالات کو دیکھ کر کبھی کبھی مایوس ہونے لگتے ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب مسلمانوں کے بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ اب تباہی ہے، اب بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا رول تو ادا کرنا ہے لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ عثمان بن طلحہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قریش اس دن بڑے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یہ ایک طنزیہ جملہ بھی تھا کہ چابی اگر آپ کے پاس آئے گی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اس دن وہ بڑی عزت انہیں حاصل ہوگی، قریش کو بہت عزت حاصل ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایک دائی اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ یعنی وہ شخص کے جو غلیظ زبان بھی استعمال کر رہا ہے اس کو بھی ایک بہت خوبصورت مستقبل جو یقینی طور پر آنے والا تھا، اس میں اس کی عزت اور احترام، اس کا خواب دکھایا، یقینی خواب دکھایا، اس کو نعرہ نہیں دیا، اس کو یقینی ہونے والا واقعہ وہ بتایا۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے عثمان بن طلحہ وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ اب خانہ کعبہ کی چابی میرے حوالے کریں۔ اصل میں وہ خانہ کعبہ کی چابی ان کی عثمان بن طلحہ کی والدہ کے پاس ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں، ان کی والدہ بڑے نا لیت و لال سے کام لیتی ہیں، دینے میں کچھ ان کا خیال تھا کہ نہ دی جائے، لیکن عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے تھے، بڑی ترتیب سے اچھے حسن تدبیر سے ان سے لے لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کی خواہش بھی ہے، وہ بھی اظہار کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ چابی عنایت فرمائے، کلید خانہ کعبہ کی وہ ہمیں عنایت فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز اور سعادت کے ساتھ یہ سعادت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حقدار کے حق میں فیصلہ فرمانا ہے۔ چابی ان کے پاس ہے تو پوچھتے ہیں کہ عثمان بن ابی طلحہ کدھر ہے؟ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان آج یہ چابی بردار آپ ہے، گویا اس سب کچھ کے باوجود اصل حقدار تک وہ چابی پہنچتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ فرما دیا کہ اب یہ تمہارے پاس ہی رہے گی، اور آج بھی وہ چابی، وہ کلید خانہ کعبہ، وہ آج بھی حضرت عثمان بن ابی طلحہ انہی کی جو نسل ہے ان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو آپ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انصاف اور ان کی حق تلفی نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ بھی ایسا خوبصورت تعلق قائم کرتے ہیں کہ وہ اسلام، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔